صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، ناظرین، آج میرے بیان کا عنوان ہے، بیان کا ٹاپک ہے آن لائن گیم کی نقصانات دنیا اور آخرت میں۔ حضرات محترم، دنیا میں جو بھی سکسیس ہوا ہے وہ محنت اور کاوشوں کی بنیاد پر سکسیس اور کامیاب ہوا ہے۔ چاہے دنیاوی کامیابی ہو، چاہے کرکٹر ہو، چاہے بزنس مین ہو، تو اگر ان کے جو کامیابی کو دیکھیں گے کہ کیسے وہ کامیاب ہوا، تو ان کے کامیابی کے پیچھے آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں کی، تب جا کے وہ بزنس میں کامیاب ہوا، تب جا کے وہ بہترین کرکٹر بنا۔ اسی طرح آخرت کی کامیابی جس کو ملی ہے اس کے پیچھے بھی محنت ہی محنت ہے۔ اب کون نہیں جانتا کہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو جو مقام ملا ہے تو وہ بھی محنت کر کے ہی مقام ملا ہے کہ آج جو سرکار غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے، کئی صدیاں بیت گئی لیکن لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیا ایسے ہی ان کو یہ مقام مل گیا؟ جنگلوں میں آپ چلے گئے، وہاں کھانا پینا جو کا سامان نہیں، درخت کے پتے کھائے، تب جا کے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان شارٹ کٹ میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں، راتوں رات میں امیر بن جاؤں، یہی خواب دیکھتا رہتا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوٹے کون جاتے ہیں؟ مسلمان۔ دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں، ان سے کام کاج زیادہ ہوتا نہیں، راتوں رات بادشاہ ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ آپ معائنہ کرو، آپ جائزہ لیں کہ لاٹری لگانے میں سب سے آگے مسلمان ہوں گے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہے ان میں مال مسلمانوں کا زیادہ ہوتا ہے، جو لاکھ کو 2 لاکھ جو ہے بنا دیتی ہے، اور شروع میں یہ کمپنیاں دیتی بھی ہے، اور چند سالوں کے بعد جب بہت بڑا اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے جمع کر لیتے ہیں، پھر پورا مال لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ آن لائن گیم جو لوڈو ہے، چاہے وہ پفجی ہے یا پھر مائی 11 سرکل ہے، یہ جتنے بھی گیمز ہے یہ سب جوا ہے۔ جوا کا میرا ایک بیان ہو چکا ہے اس عنوان پہ۔ جوا اسلام میں حرام ہے، جوا میں بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں بھی ذکر کیا گیا ہے اسمہما، کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ شیطانی عمل سے ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرات محترم، یہ راتوں رات امیر بننے کا سپنا چھوڑے، محنت کرے، کیونکہ جو انسان جوا کھیلتا ہے وہ اس کی دنیا کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے اس حدیث پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سود کھایا یا جوا کھیلا، اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا، وضو کیا، تو خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دھویا، اس کا کوئی وضو نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز، تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
ہم تو ایک عام مسلمان ہیں، ہمارے نبی جو سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، رب کے محبوب، ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئی۔ دیکھے کہ حسنین کریمین بھوکے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ کھجور بھی ہمارے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اسی لیے بچے بھوکے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ گھر میں کچھ نہ رہنے کی وجہ سے میرے نواسے بھوکے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے، تو ایک باغیچہ میں دیکھا کہ اس کا مالک کنویں سے پانی نکال کے درختوں پہ ڈال رہا تھا، درختوں پر وہ پانی ڈال رہا تھا، بکٹ سے گھڑے سے پانی جو کنویں میں ڈالتا گھڑے کو اور اس سے پانی نکالتا اور نکال کے وہ اپنے درختوں پہ ڈال رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے تمہارے یہاں کوئی کام مل سکتا ہے؟ تو اس باغیچہ کے مالک نے کہا کہ ہاں، تم کنویں سے پانی نکال کر ان درختوں پہ ڈالو، کچھ کھجوریں میں تمہیں دوں گا، ایک بکٹ یا ایک گھڑا پانی اگر کنویں سے نکال کر تم درختوں پہ ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ تو اس طرح جتنے بکٹ نکالتے جاؤ گے ہر بکٹ پہ تمہیں 2 کھجور دیے جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے بکٹ لیا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، پھر آپ نے جو ہے اپنے درختوں پہ پانی کو ڈالنا شروع کیا۔ اس طرح سے 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، تو تیسری یا چوتھی مرتبہ وہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول جو ہے کنویں میں گر گیا۔ اس باغیچے کے مالک کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے باغ میں جو پانی ڈال رہا ہے یہ کون ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، ان کو نہیں معلوم تھا، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھ سے بدتمیزی کر دیا۔ چنانچہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جس طرح کہ آج کل لوگ مزدوروں کے ساتھ کرتے ہیں، ذرا سی غلطی پر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بعض تو اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ باغیچہ کا مالک چونکہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، بدسلوکی کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بھی کچھ بھی نہیں کہا، چونکہ مزدوروں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، اور ایک مزدور کی حیثیت سے ان کے باغ میں آپ آئے تھے۔ چنانچہ اس نے کچھ کھجوریں 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی کھجوریں حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے آقا تشریف لے گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کسی کو بتایا نہیں۔ سرکار کائنات دیکھیے کہ تمام نبیوں کے سردار ہو کر، تمام نبیوں کے امام ہو کر، رب کے محبوب ہو کر، آپ جو ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے آپ جو ہے ایک باغیچے میں جا کر ان کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے محنت کر سکتے ہیں تو آج ہم محنت سے کیوں کتراتے ہیں؟ آج ہم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی جو ہے کوشش کریں، ہم بھی محنت کریں؟ محنت کرنا، کمانا، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ چنانچہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ باغیچے کا مالک، اس کو احساس ہونے لگا بعد میں کہ یہ جو میرے باغیچے میں ایک نہایت ہی خوبصورت چہرہ والا انسان جو آیا تھا، میں نے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی، میں نے اچھا نہیں کیا، ان سے رہا نہیں گیا۔ جو بھی آتا ان سے پوچھتا جاتا کہ ایسا نورانی چہرے والے میرے باغ میں آیا تھا، آخر وہ ہے کون؟ تو پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب سنا تو حیرت میں پڑ گئے، دنگ رہ گئے کہ ارے میں نے یہ کیا کیا کہ نبی آخر الزماں کے ساتھ میں نے بدسلوکی کر دی۔ چنانچہ اس سے رہا نہیں گیا اور وہ کیا کیا، وہ چلا گیا، وہ اپنے جو ہے تلوار سے وہ اپنے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیا
जिस से उन्होंने बदसलूकी की थी, फिर उसी कटे हुए हाथ को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी कि मैंने जो बदसलूकी की थी मुझे माफ़ किया जाए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं। आपने उनके कटे हुए हाथ को वहां जोड़ दिया और अपना लुआबे देहन लगा दिया और उनका हाथ बिल्कुल सही हो गया। तो सुना आपने, इस वाकया से मालूम क्या हुआ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि जब नबी आखिर ज़मा मेहनत कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम कौन होते हैं कि मेहनत से जी चुराते हैं। इसीलिए रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ें और रातों रात करोड़पति होने का जो हम फिक्र बनी हुई है ये छोड़ें, बल्कि मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो बरकत होगी, हलाल रिस्क के लिए मेहनत करेंगे तो उस पर अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं ये आपको बताऊं कि ये जो ऑनलाइन गेम है तो ऑनलाइन गेम खेल के जो है लोग तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। किस तरह से तबाह व बर्बाद हो रहे हैं? किस तरह से तबाह व बर्बाद हो रहे हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नौजवान था जो एक हमारे मौलाना साहब थे, उनके पास व्हाट्सएप में मैसेज किया कि हुजूर मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ और आज रात मैं दुनिया छोड़ दूंगा। तो हजरत ने जो है उस मैसेज का रिप्लाई किया, आखिर आप हैं कौन और क्यों ये कदम उठाना चाहते हैं? खुदकुशी इस्लाम में हराम है, सुसाइड करना हराम है, आप ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो उसने कहा कि हजरत कि मैं ऑनलाइन गेम खेलकर तबाह हुआ बर्बाद हो चुका हूँ। 8-9 महीने के अंदर मेरे 90,000 रुपए इस जो है हार चुका हूँ और मैं खेती बाड़ी करता था, पहले नमाज भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, लेकिन इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में तबाह हुआ बर्बाद हो गया। और ये लत जो मुझे लगी, चुनांचे जब मैं शुरू खेलना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो मैं कभी 1000 जीत गया, कभी 2000 जीत गया, इस तरह जीतता रहा तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया, मेरी लालच बढ़ गई, मैं और ज्यादा पैसा लगाने लगा। एक दिन अचानक मेरे जो है 40,000 रुपए एक साथ बिल्कुल मैं हार गया। हारने के बाद मुझे अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा अमाउंट हार चुका हूँ। चुनांचे फिर मैं सोचा कि जो है अब मुझे ये गेम छोड़ देना चाहिए। चुनांचे लेकिन फिर मुझे ख्याल आया जो पैसे हार चुका है कम से कम उनको तो रिकवर कर लो, फिर और खेल के जब वो पैसे तो वापस ले लो, जब वो पैसे रिकवर हो जाएंगे तो छोड़ देना। फिर मैंने कुछ दिन के बाद खेलना शुरू किया। चुनांचे फिर मैं शुरू में जीता, फिर कुछ दिन के बाद अचानक मैं एक बड़ा अमाउंट जो है हार गया उस जो है ऑनलाइन गेम में। यहाँ तक के ये 15-20 दिन के अंदर 90,000 रुपए हार चुका हूँ। और ये यहाँ तक कि मैं छोड़ने की बहुत कोशिश किया, मैं वो बड़ा मोबाइल छोड़ के सादा सिंपल मोबाइल यूज करने लगा, लेकिन इतनी आदत लग चुकी थी, इतनी लत लग चुकी थी कि दोस्तों का मोबाइल, भाई का मोबाइल, किसी का भी मोबाइल लेकर मैं खेलना शुरू हो जाता। यहाँ तक के ये मुझसे रहा नहीं जाता तो यहाँ तक कि जब पैसे मेरे खत्म नहीं रहते तो मैं चोरी करने लगा। और फिर चोरी कर इतना ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से ये कहकर कि मेरे बच्चे बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, उनसे रुपए उधार लेता और उधार लेके इस ऑनलाइन गेम में मैं हारता रहा। अब मैं अगर मेरे माँ बाप को अगर पता चल जाए तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? इसीलिए मैं हजरत खुदकुशी करना चाहता हूँ। तो हजरत ने समझाया कि देखो खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है, तुम तो अपने रुपए तो हार चुके हो, ये तौबा कर लो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। लेकिन अगर तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, बताओ उनका देखभाल कौन करेगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? तुम्हारे बच्चे की परवरिश जो बाप जिस तरह परवरिश कर सकता है दूसरा कोई उनकी जो है परवरिश नहीं कर सकता है। इसीलिए तौबा कर लो और तौबा करके ये ऑनलाइन गेम को छोड़ दो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये ऑनलाइन गेम की जो तरगीब दे रहे हैं, ये तरगीब कोई मामूली लोग नहीं दे रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े हीरो कहलाने वाले हैं। और बदकिस्मती ये है कि आज वो हमारे कौम के नौजवानों के रोल मॉडल बने हुए हैं। यही लोग इन ऑनलाइन गेम की तरगीब दे रहे हैं कि माई 11 सर्कल में आ जा, फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़।
یہ جو ہے یہ سیلیبریٹیز، یہ جو ہے بڑے بڑے جو مانے جانے والے لوگ، یہ اس طرح کے ہمارے نوجوان کو ورگلا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سیلیبریٹیز جو ہے دودھ میں شکر ڈال کے خود اپنے گھر میں نہیں دودھ کو پی رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شکر میں کیمیکل زیادہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے، انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گھر میں جو شکر تک استعمال نہیں کرتے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، تو وہ آج ہمارے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ویمل کھاؤ، اس کے دانے دانے میں ہے کیسر کا دم۔ لہذا وہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو ایک موٹی رقم مل جاتی ہے، بہت بڑا اماؤنٹ ان کو ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان ان کی بہکاؤ میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر وہ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہے اما 11 سرکل کھیلتے ہیں، راتوں رات امیر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم جیت بھی تو وہ پیسہ حرام کا ہے، چونکہ وہ جوا ہے۔ قرآن نے جوا کو حرام کیا ہے، میرے نبی نے حرام بتایا ہے، تو وہ حرام کمائی، وہ جدھر سے حرام کمائی کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتے، وہ ادھر سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اگر وہ پیسے ہم یوز بھی کر لیے، ہم ان پیسے کا خرچ بھی کر لیے، اپنے بچوں کو اگر ان کو خرچ کر کے ان بچوں کو کھلایا، تو چنانچہ وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے، جب جوان ہوں گے، جب ہماری آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ حرام کی کمائی کی جو ہے نحوست ہے کہ آج وہی بیٹا جس کے لیے میں نے ہر چیز کا انتظام کیا، آج وہی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اگر اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کو حلال رزق سے اس کی پرورش ہونی چاہیے، اس کو صحیح کمائی سے ان کی جو پرورش ہونی چاہیے، تاکہ وہ بڑا ہو کر وہ والدین کے فرما بردار بنے، نافرمان نہ بنے۔ اسی لیے وہ نوجوان جو خودکشی کرنے والا تھا، حضرت کی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے سوسائڈ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، پیغام یہی ہے کہ یہ آن لائن گیم، چاہے مائی 11 سرکل ہو، چاہے لوڈو ہو، چاہے پفجی ہو، یہ جتنے بھی گیمز ہے، یہ تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ مسلمانوں کا پیسہ اس میں زیادہ لگتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ محنت کرنا نہیں چاہتے، راتوں رات جو ہے مالدار بننا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہ پیسے حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے آج کے اس بیان سے پیغام اور میسج یہی ہے کہ آن لائن گیم نہ کھیلیں، اس کے نقصانات آپ کو دنیا میں بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی بڑی رقم محنت کی وہ چلی جاتی ہے، وہ پیسہ جو ہے آپ ہار جاتے ہو، اور آپ بہت جنے اس ہار جانے کے بعد شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس وجہ سے وہ نوجوان بہت سارے ہمارے سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں تو پھر اگر آپ محنت کریں، اگر آپ جوان ہیں تو آپ کے رہتے ہوئے آپ کے باپ اگر محنت کر رہا ہے، ان کے اوپر قرض پہ قرض چل رہا ہے، تو پھر آپ بتاؤ آپ کی جوانی کا کیا فائدہ؟ آپ اگر آپ کے باپ کے بازو ہو تو پھر آپ کے رہتے ہوئے باپ کو بالکل محنت کرنی پڑ رہی ہے اور ان کو رات و دن پسینہ بہانا پڑتا ہے، تو بتائیے کہ پھر باپ کے بازو ہونے کا کیا مطلب؟ اسی لیے نوجوانوں جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے، اسی لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کے اوپر آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر آپ کے سماج کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر آپ کے دین اسلام کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور بحسن خوبی انجام دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔